بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن کی طرف سے آپ کے مختلف سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ آپ کا بھی اپنا کوئی شرعی یا دینی مسئلہ ہو تو ہمارے اسکرین پر نظر آنے والے اس نمبر پر وائس یا ٹیکسٹ میسج کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ آج کا سوال ہے کہ عورت کے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ غسل چاہے ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے کیا جائے یا صرف صفائی ستھرائی کے لیے کیا جائے، غسل کا مسنون طریقہ جیسے مردوں کے لیے ہے تقریباً وہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی، یعنی پہلے نمبر پر دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، جسم پر اگر نجاست لگی ہوئی ہو، کہیں ناپاکی لگی ہوئی ہو، اس ناپاکی کو دھو لیا جائے اور پھر پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لیا جائے۔ یہ ان شارٹ بالکل مختصر سا طریقہ ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ غسل میں اصلاً 3 فرض ہیں، یعنی اگر غسل کرتے ہوئے ان فرائض کا خیال نہیں کیا گیا تو ناپاکی سے پاکی حاصل ہوگی ہی نہیں، غسل ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے ان 3 فرائض کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق غسل کرنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر کلی کرنا، دوسرے نمبر پر ناک میں پانی چڑھانا اور تیسرے نمبر پر پوری باڈی کو دھو لینا، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی ہوئی نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، ان فرائض کا خیال کر کے غسل کرنا چاہیے۔ عورتیں عموماً کبھی اپنے ہاتھوں میں نیل پالش لگا لیتی ہیں اور کبھی آٹا گوندھ کے وہ آتی ہیں، آٹا ان کے ناخنوں میں اٹکا ہوا رہتا ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز جسم سے لگی ہوئی ہے، چاہے وہ نیل پالش ہو یا آٹا سوکھ کے انگلیوں کو لگا ہوا ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے پانی جسم کے اعضاء تک نہیں پہنچتا، باڈی کی جو اسکن ہے اسکن تک نہیں پہنچتا، تو پھر ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا، یعنی پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے نیل پالش ہے تو اس کو نکال دیا جائے، اور اگر ایسا کوئی سوکھا ہوا آٹا لگا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ایسی لگی ہوئی ہے تو اس کو نکال دینا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر سر کے بال کسی خاتون کے گندے ہوئے ہوں یا اس نے ان بالوں کی چوٹی ڈال رکھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے صرف اتنی بات ضروری ہے کہ وہ پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچا دے۔ سر کے اندر تک اگر پانی پہنچ جاتا ہے، بالوں کی جڑوں تک اگر چوٹی کھولے بغیر اور گندے ہوئے بالوں کو کھولے بغیر اندر تک پانی پہنچ جاتا ہے، تو پھر چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، گندے ہوئے بال کھولنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر پانی نہیں پہنچتا اور کھولنا ضروری ہے تو پھر کھول کے ہی پانی پہنچانا پڑے گا۔ بال کھلے ہوئے ہوں تو تمام بالوں کو گیلا کرنا ضروری، اور اگر بال کھلے ہوئے نہیں ہیں، گندے ہوئے ہیں یا چوٹی پڑی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں پانی کا صرف بالوں کی جڑوں تک پہنچا دینا کافی ہے۔ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائیں تو غسل ہو جائے گا، لیکن اگر کھولے بغیر پانی اندر تک نہیں پہنچتا، بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچتا، تو پھر ایسی صورت میں بال کھول کے ان بالوں کو گیلا کرنا ضروری ہے۔ یہ غسل کا مختصر سا طریقہ ہے۔ جو فرائض ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ جسم کی کوئی ایک جگہ بھی پاکی حاصل کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے سوکھی نہیں رہنی چاہیے، پانی جسم کے ہر حصے تک پہنچنا چاہیے۔